بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا جی آج ہم سبق نمبر 5 کلیم اور مرزا ظاہر دار بیگ کے معروضی سوالات حل کرنے لگے ہیں کہ مرزا ظاہر دار بیگ نے کلیم کو جس مسجد میں ٹھہرایا وہ تھی، یعنی وہ کس طرح کی تھی؟ آباد اور پر رونق تھی تو بیٹا یہ غلط ہے۔ کشادہ اور خوشگوار تھی تو یہ بھی نہیں تھی۔ تنگ و تاریخ تھی تو یہ بھی آپشن صحیح نہیں، تو یہ والی صحیح ہے، ویران اور وحشت ناک۔ مرزا ظاہردار بیگ نے کلیم کو بتایا کہ آج ان کی بیوی ہے شدید، تو کیا ہے؟ علیل، غصے میں، فکر مند یا دباؤ میں؟ تو بیٹا اس کا درست جواب یہ ہے کہ وہ علیل ہے، یعنی وہ آج بیمار ہے۔ مرزا ظاہردار بیگ نے کہا کہ آپ کو میری نسبت سخن سازی کا احتمال ہونا ہے۔ سخن سازی کا احتمال یعنی باتیں بنانا، کہ صرف میں پہلے باتیں ہی بناتا رہوں تو اس بات کا شک ہونا ہے۔ تو سخت غصے کی بات تو یہ غلط ہے۔ سخت تعجب کی بات تو یہ بیٹا صحیح ہے اس کا آنسر۔ تو تشویشناک بھی نہیں اور سخت حیرت کی بات بھی نہیں۔ مرزا ظاہردار بیگ نے بھنے ہوئے چنے کلیم کو بتا کر کھلائے، یعنی کیا چیز بتا کر کھلائے؟ لذیذ پراٹھے تو غلط ہے یہ بات، مزیدار مٹھائی تو یہ بھی نہیں، گھی کی تلی دال تو بیٹا یہ اس کا جواب صحیح ہے، اور بیسنی روٹی تو یہ بھی غلط ہے۔ مرزا ظاہردار بیگ جو چنے لے کر آئے وہ تھے، یعنی وہ کتنے تھے؟ ایک مٹھی نہیں، دو تین مٹھی تو یہ بیٹا جواب درست ہے، ایک پاؤ یا آدھ سے تو یہ بھی دونوں جواب غلط ہیں، تو یہ دو تین مٹھی صحیح ہے۔ کلیم کے پیچھے جو شخص بھاگا اس کا نام کیا تھا؟ مرزا ظاہردار بیگ تو یہ نہیں تھے بیٹا، وہ یہ تھا مرزا زبردست بیگ، تو یہ والا جواب اس کا درست ہوگا۔ مرزا طاقتور بیگ اور مرزا جاندار بیگ تو یہ دونوں جواب بھی غلط ہے۔ اگلا بیٹا جی ہمارا سوال ہے کہ اعراب کی مدد سے ان الفاظ کا درست تلفظ واضح کریں۔ تو پہلا لفظ ہے اپلوں، یعنی الف پہ پیش، پہ جزم اور لام پہ پیش، واؤ پہ جزم اور یہ نون گنا جو ہے اس پہ بھی جزم، اپلوں۔ اگلا لفظ ہے سوندھی، تو سین کے اوپر بیٹا پیش، واؤ پہ جزم اور نون پہ بھی جزم اور دال کے نیچے زیر اور چھوٹی یہ کے اوپر بھی جزم، سوندھی۔ آگے لفظ ہے بیٹا یہ شما، تو شین کے نیچے زیر، میم کے اوپر یہ تشدید اور زبر بھی، اور ہے کے اوپر جو ہے نا یہ جزم، شما۔ تو یہ لفظ ہے بیٹا متصرف، تو میم پہ پیش، تے پہ زبر اور سواد پہ بھی زبر اور رے پہ یہ شد اور اس کے نیچے زیر اور اس کے اوپر پھر جزم، تو متصرف۔ یہ بیٹا لفظ ہے متنفس، میم پہ پیش، تے پہ زبر، نون پہ بھی زبر اور فے جو ہے اس پہ تشدید اور اس کے نیچے زیر اور پھر شین جو ہے اس پہ جزم، تو متنفس۔ تو یہ ورڈ ہے بیٹا خفاقان، خے کے اوپر زبر، فے پہ بھی زبر، کاف پہ بھی زبر اور نون جو ہے نا اس کے اوپر بیٹا جزم، تو خفاقان۔ آگے یہ لفظ ہے حشمت، ہے پہ بیٹا زبر، شین پہ جزم اور میم پہ زبر اور تے پہ جزم، حشمت۔ تو یہ ورڈ ہے متعرض، تو میم پہ بیٹا پیش، تے پہ زبر، آئین پہ بھی زبر اور رے پہ تشدید اور اس کے نیچے زیر اور زواد جو ہے اس کے اوپر جزم، متعرض۔ تو یہ لفظ ہے بیٹا اشتداد، اشتداد۔ تو اس کے اعراب اس طرح ہو گیا، الف کے نیچے زیر اور شین پہ جزم، تے کے نیچے زیر، اشتی، دال کے اوپر زبر، اشتیدا اور دال کے اوپر پھر جزم، تو اشتیداد۔ تو یہ بیٹا لفظ ہے سخن سازی، تو سین پہ جو ہے نا پیش، خے پہ زبر اور نون پہ جزم، سخن۔ آگے سازی ہم نے بنایا سین پہ زبر، زے کے نیچے زیر اور چھوٹی یہ پہ جزم، تو سخن سازی۔ اگلا سوال ہمارا یہ ہے کہ در ذیل الفاظ کے معنی لکھیے، یعنی ان الفاظ کے معنی لکھنے۔ تو اپنے تئیں جو ہے نا اس کا بیٹا مطلب ہوتا ہے خود کو، اور قلب ماہیت کا مطلب ہوتا ہے حالت بدلنا۔ مطلب یہ جیسے انسان ہے تو انسان کسی اور شکل میں چلا جائے، جیسے وہ بھوت بن جائے یا وہ سانپ بن جائے یا وہ جن بن جائے، تو اس کو قلب ماہیت کہتے ہیں۔ اور ہیئت قضائی کا بیٹا مطلب ہوتا ہے عجیب و غریب شکل و صورت یا عجیب شکل و صورت۔ دیو اشتہا یعنی بھوک کا جن، تو اس کا بیٹا سادہ لفظ مطلب ہوگا کہ شدت کی بھوک۔ اور اختلاج قلب یعنی دل کی دھڑکن کا بڑھنا، خفقان بھی اس کو کہتے ہیں۔ اور حقوق معرفت اس کا مطلب ہے جان پہچان کے حقوق۔ مرغ نو گرفتار، مرغ نو یعنی نیا پرندہ جو گرفتار ہوا ہو، وہ پرندہ جو
نیا گرفتار ہوا. سخن سازی ہوتا ہے بیٹا بات بنانا، اور چاروں ناچار اس کا مطلب ہوتا ہے مجبوراً، اور تسبیح بے ہنگام یعنی شور گل کو کہتے ہیں یا بے ترتیب آوازوں کو کہتے ہیں. اگلا بیٹا سوال ہمارا یہ ہے کہ درج ذیل میں سے لفظ منتخب کر کے سبق کے متن کے مطابق جملے مکمل، یعنی ان الفاظ میں سے ہم نے دیکھنا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی جو بلینک ہے ہماری، اس میں کیا آئے گا کہ بہت بنائے سوارے رہا کرتے ہیں. تو یہاں بیٹا آپ لکھ لیں اپنے تئیں. تو میں ذرا کپڑے پہناؤں تو آپ کے ہم رکاب چلوں، تو اس بلینک میں کیا آئے گا بیٹا ہم رکاب. بندے کے دن میں کئی دن سے طبیعت علیل ہے، تو اس میں بیٹا یہاں آئے گا علیل. اگر یہ فرمائیے کہ اس وقت، تو بیٹا اس بلینک میں آئے گا بندہ نوازی، فرمانے کی کیا وجہ ہے. میں اس جاہو حشمت کا ایک شمع بھی نہیں دیکھتا، تو اس بلینک میں کیا آئے گا بیٹا شمع. آپ کو میری نسبت سخن سازی کا احتمال ہونا سخت تعجب کی بات ہے. سخن سازی، تھوڑی دیر صبر کیجئے کہ ڈیش نکلا چلا آتا ہے. تو کیا نکلا چلا آتا ہے؟ مہتاب یعنی چاند. بھوننے میں چنوں کو سڈول بنا دیتا ہے. تو بیٹا اس بلینک میں آئے گا سڈول. اس سبق میں بیٹا جی معروضی سوالات اتنے ہی ہیں، تو آپ اپنی کتاب پہ یہ لکھ بھی لیجئے گا اور انہیں یاد بھی کر لیجئے گا. اللہ حافظ.